ہم فلم کے آغاز میں ایک سائبر ٹاؤن کو دیکھتے ہیں جہاں بہت سے لوگوں کی گمشدگی کی رپورٹیں درج کی گئی ہیں۔ بعد میں ہم چینگ کو دیکھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا جو ایک کمپنی کا اشتہار دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ چینگ پہلے فوج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ چینگ کو بعد میں ڈاکٹر کا فون آیا۔ ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کا 24 گھنٹے کے اندر علاج ہونا ضروری ہے۔ ہم دوسری صورت میں اس کی جان نہیں بچا سکیں گے۔ چینگ کو اب اپنی بیٹی کے علاج کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ چینگ اب کریڈٹ بٹ نامی کمپنی کا دورہ کرتا ہے جو بلا سود قرضے فراہم کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ جب وہ آتا ہے تو چینگ سے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے قرض کی رقم کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بعد میں وہ اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور اس کے بعد ذریعہ ایک معاہدے پر دستخط بھی ہوتے ہیں جس میں لکھا تھا کہ اگر وہ کسی واقعے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو وہ اس کی لاش کو اپنے تحقیقی مشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چینگ معاہدے پر دستخط کرتا ہے اور ہم بہت سے دوسرے لوگوں کی شناخت دیکھتے ہیں۔ جب چینگ چھوڑنے ہی والا تھا کہ ایک آدمی اپنے روبوٹک مشین سے اس کی گردن میں کچھ انجیکشن لگاتا ہے۔ چینگ سیاہ سوٹ والے مردوں سے گھرا ہوا ہے جن سے وہ لڑتا ہے۔ سیاہ سوٹ والے جو ابھی تک اس کا پیچھا کر رہے ہیں، چینگ ان سے لڑتا ہے۔ چینگ اس وقت وہاں سے جانے والا تھا۔ اس کے پورے جسم میں عجیب و غریب تبدیلیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد چینگ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس کے جسم میں کچھ انجیکشن لگایا گیا۔ چینگ بعد میں اپنے آپ کو برفیلے جنگل میں پاتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے۔ بعد میں ہم کچھ اور لوگوں سے ملے جو نہیں جانتے کہ وہ یہاں کیسے پہنچے۔ چینگ نے ان سب کے درمیان ایک کالا کپڑا دیکھا۔ چینگ نے بہادری سے اپنا کپڑا ایک طرف رکھ دیا جو اس کے نیچے بہت سے ہتھیار چھپاتا ہے۔ جب یہ ہتھیار نظر آتے ہیں تو ہر کوئی خوفزدہ ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ہتھیاروں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ ہر ایک لے لیتے ہیں۔ بعد میں انہیں اپنی کلائی پر ایک کڑا دریافت ہوا۔ اس کڑا میں وقت کو 12 گھنٹے بتایا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس دوران ان میں سے ایک کو ختم کر دیا گیا۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو سیاہ سوٹ والے نقاب پوش اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اب بھاگ رہے ہیں۔ کالے سوٹ والے ان کا تعاقب بھی کر رہے ہیں۔ چینگ اب ان کے سامنے آتا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چینگ ان سے لڑتا ہے اور ان کے گروپ کا ایک رکن گر جاتا ہے جسے سیاہ سوٹ والا پکڑنے ہی والا تھا۔ بعد میں ان کے گروپ کی ایک اور لڑکی نے اینا نام رکھا۔ وہ اپنے تیر سے آدمی کو ختم کرتی ہے اور لڑکی کو بچاتی ہے۔ وہ سب مل کر سیاہ سوٹ والے مردوں کا سامنا کرتے ہیں۔ دریں اثنا ان کے گروپ کے ایک رکن کو سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک شخص نے ختم کر دیا۔ چینگ بعد میں ایک عجیب تبدیلی سے گزرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ وہاں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائی میں بہتری آتی ہے اور وہ بلیک سوٹ والے لوگوں کو بالآخر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بعد میں بھاگ جاتے ہیں اور سیاہ لباس والے ان کا پیچھا نہیں کرتے۔ وہ ایک ایسے مقام پر رکتے ہیں جہاں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بعد میں باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب مخلوق تیز رفتاری سے ان کے سامنے نمودار ہوتی ہے۔ ان کی الٹی گنتی بعد میں شروع ہوتی ہے اور درندہ ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ جب کوئی مخلوق ان کے سامنے آتی ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مخلوق ان پر حملہ کرتی ہے لیکن وہ غیر محفوظ رہتی ہے۔ مخلوق وہاں ایک اور آدمی کو ختم کرتی ہے۔ اس دوران چینگ اینا کی مدد کرتا ہے اور وہ دونوں مخلوق سے چھپ جاتے ہیں۔ بعد میں مخلوق ان پر توجہ دینے میں ناکام رہی۔ چینگ اس مخلوق کو محفوظ فاصلے پر لے جانے والا تھا۔ اس دوران گروپ کا چشمہ پہننے والا رکن گر گیا۔ چینگ اس کے پیچھے تھا اور اس کا دھیان ہٹانے کے بعد اسے اپنے پیچھے لے آیا۔ وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور بعد میں خاموشی سے ایک مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعد میں درندہ ایک بار پھر اسے دیکھنے میں ناکام رہا۔ اسی دوران ان کے گروہ کا ایک رکن فرار ہو رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ گہری سانسیں لیتا ہے اور درندے اس کی آواز کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے دوڑتے ہیں۔ مخلوق اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ مخلوق کو دیکھتا ہے تو اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں اور مخلوق ایک ہی ضرب سے آدمی کو ختم کر دیتی ہے۔ بعد میں چینگ دوسرے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب خاموشی سے چلے جائیں۔ بعد میں ہر کوئی ابھرتا ہے اور ایک محفوظ جگہ کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق ابھی تک ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اسی دوران وہ ایک عمارت کی جگہ پر آتے ہیں اور سب
اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ موٹا آدمی چشمہ پہنے اس کی پتلون میں پائپ پھنس گیا۔ انہیں اس مخلوق نے دریافت کیا جو ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ دوسری طرف چنگ نے موٹے آدمی کو پینٹ پھاڑ دی اور وہ اپنے آپ کو مخلوق کے حملے سے بھی بچاتا ہے۔ ایک نا اپنے تیر سے حملہ کرتی ہے لیکن پائپ کی وجہ سے مخلوق اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ مخلوق اب پائپ پر چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ چنگ یہ دیکھ کر سب کو علاقہ چھوڑنے کو کہتا ہے۔ چنگ اینک پہننے والا زیادہ وزن والا آدمی بھاگتے ہوئے نیچے گر جاتا ہے۔ وہ تھک گئے اور آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ سب پریشان تھے۔ جس مخلوق نے ان پر حملہ کیا تھا وہ عفریت تھی یا مکمل طور پر کوئی اور چیز۔ دوسری طرف چنگ کا دعویٰ ہے کہ یہ جینیاتی تبدیلی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اینا کا دعویٰ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سب یہاں کیسے پہنچے۔ اینک والا موٹا آدمی کہتا ہے کہ میں کریڈٹ بٹ نامی جگہ پر گیا تھا، اس کے بعد میں سیدھا یہاں آیا۔ بعد میں ان کا گروپ کا ایک اور رکن انہیں بتاتا ہے کہ وہ بھی اسی چیز کا تجربہ کرتا ہے۔ اینا بعد میں کالے سوٹ والے مردوں کی گردنوں پر ٹیٹو دیکھ کر یاد کرتی ہے۔ وہ سب کو وہ ٹیٹو دکھاتی ہے جو اس نے کھینچا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھنے کے بعد یہ دیکھا کہ انفینکس برانڈ کا لوگو ہے۔ دریں اثنا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی نے ان سب کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے، صرف چند آلات کو ان کے جسموں سے جوڑ گیا۔ ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ جو لوگ جنگل میں پھنسے ہیں ان کی لاشیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی لاشیں پہنچ چکی ہیں اور کمپنی کے CEO ان کی خیریت دریافت کرنے پہنچے ہیں۔ اس کی ٹیم کے ارکان بتاتے ہیں اینا کی لچک بڑھا دی گئی ہے۔ چینگ ان سب سے منفرد ہے کیونکہ وہ طویل عرصہ کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ اس کے پٹھوں کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ کے افعال میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ سن کر CEO بہت خوش ہو گیا۔ دوسری طرف وہ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے لیکن وہ اپنا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے اور وہ سب تھک کر بیٹھ جاتے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے سے پہلے اپنا ایک مختصر تعارف پیش کرتا ہے۔ کمپنی کے CEO ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ CEO نے اپنی ٹیم کو فوری طور پر دوسرا ٹیسٹ شروع کرنے کی ہدایت کی۔ 6 گھنٹے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور ہر کوئی دیکھتے ہائی الرٹ پر ہے۔ جہاں وہ موجود تھے عمارت ٹوٹنے لگی۔ بعد میں وہ سب ایک جگہ پھنس گئے جس کی وجہ سے پورا علاقہ ٹوٹ گیا۔ عمارت اچانک گر رہی تھی اور ہر کوئی ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چینگ اپنے گروپ کے ممبروں میں سے ایک لڑکی کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ نوجوان خاتون اپنا پاؤں گروپ کے ساتھ رکن کے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ نتیجے کے طور پر آدمی گر جاتا ہے اور لڑکی نے اعلان کیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ دریں اثنا عمارت مزید پر تشدد طریقے سے ہلتی رہتی ہے اور لڑکی گر جاتی ہے۔ اب صرف 3 زندہ بچ گئے ہیں۔ چینگ نوٹس یہاں کہ یہ جگہ ہر 5 سیکنڈ کے بعد ہلتی ہے۔ چینگ نے اینک پہننے والے موٹے آدمی سے پوچھا کیا ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چھلانگ لگا سکتے ہیں؟ کچھ حساب کتاب کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانا ناممکن ہے۔ چینگ شیشے والے سے کہتا ہے ہمیں یہ موقع لینا ہوگا۔ آدمی بتاتا ہے کہ آپ 35 ڈگری کے زاویے سے چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ چینگ ایک موقع لیتا ہے اور چھلانگ لگانے کے بعد فرش پر اترتا ہے۔ اینا اور شیشے والا آدمی یہ دیکھتے ہیں بہت خوش ہو جاتا ہے۔ چینگ ان پر ایک تار پھینکتا ہے۔ اینا فرش پر آتا ہے۔ چشمہ پہننے والا آدمی چھلانگ لگانے سے گھبرا رہا تھا۔ چینگ اسے یہ کہہ کر حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اسے پورا کر سکتا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ دریں اثنا تار ایک کلپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو ٹوٹ جاتا ہے۔ اینک والا آدمی گرنے ہی والا تھا لیکن چینگ نے اسے پکڑ لیا اور اینا نے چینگ کو پیچھے سے رکھا ہے لیکن اس نے بھی اسے پاؤں کا سہارا دے کر رکھا ہے۔ شیشے کو پکڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ آدمی کو اچانک کچھ محسوس ہوا، اس برین ہیمریج ہے۔ وہ ان کے انجیکشن مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کمپنی کے CEO سے مزید انجیکشن لگانے کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے چینگ سے کہا کہ مجھے جانے دو، یہ کہتے ہوئے اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو ہم سب اپنی جانیں گنوا دیں گے۔ چینگ اس آدمی کو بچانے کے لیے بے چین ہے اور وہ ایسا کرنے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔ اس کا ہاتھ اچانک پھسل جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ یہ ساری جگہ تھوڑی دیر بعد ٹوٹنے لگتی ہے۔ جب اینا چینگ کو دوسری طرف سے بھاگنے کی ہدایت کرتا ہے تو پولیس کریڈٹ بٹ کی جگہ سے واقف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک سنگل دریافت کیا جو انفینکس کمپنی میں شامل ہونے کے بعد غائب ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں پولیس نے لوگوں کی گمشدگی کی ذمہ دار کمپنی پر شبہ ظاہر کیا۔ یہ کمپنی ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنا چاہتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ CEO نے اپنی تحقیقی منصوبے کے لیے لوگوں کو غائب کر دیا۔ ہم کمپنی میں CEO کو دیکھتے ہیں۔ وہ اگلے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کہتا ہے۔ وہ اپنے 2 لوگوں کو چینگ اور اینا کے پاس بھیجتی ہے۔ چینگ نے اینا کے پاؤں کے گرد کپڑا لپیٹ لیا
جو شدید زخمی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چینگ اینا ڈبہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جسے اینا نے لے لیا ہے۔ چینگ نے اسے بتایا کہ یہ ڈبہ اس کی بیٹی نے دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی پھیپھڑوں کی جینیاتی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر اینا جذباتی ہو جاتی ہے۔ چینگ کا دعویٰ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ وہ اس کے بعد جاری رہتے ہیں اور الٹی گنتی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ 2 گھنٹے باقی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے سیاہ سوٹ والے ان کے قریب آتے ہیں۔ وہ ایک عمارت کے سامنے آتے ہیں اور دونوں ایک ستون کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کالے سوٹ والے آدمی ان دونوں کے قریب آتے ہیں وہ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ چینگ نے ایک آدمی کو پکڑ رکھا ہے اور اس کے گلے پر چھری ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے اور ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اسی دوران CEO کے ذریعہ بھیجے گئے 2 افراد پہنچ گئے۔ ایک لڑکا چینگ کو 2 لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے اور ان کے پاس آتے ہیں کہ آپ آخری راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں۔ چینگ کچھ نہیں سمجھ سکا۔ اس دوران لڑکی نے مشورہ دیا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں لایا گیا ہے، آپ کو ہم سب کو ختم کرنا ہوگا۔ چینگ کی لاش پر اصرار طور پر غائب ہو گئی ہے جب اس نے سیاہ سوٹ والے مردوں کو قتل کیا۔ چینگ اور اینا یہ دیکھتے ہیں پریشان ہے۔ چینگ ہر آدمی کو ایک ایک کر کے ختم کرنے کے لیے اپنے بھیجے کا استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف اینا اس لڑکی سے لڑ رہی تھی جسے CEO نے بھیجا تھا۔ لڑکی نے ان پر غلبہ ہونے کے باوجود اس سے لڑتی ہے۔ لڑکی اسے زخمی کر دیتی ہے۔ چینگ نے علاقے کے تمام سیاہ فام مردوں کو قتل کر دیا۔ دریں اثنا ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ دوسری طرف CEO کا ایک معاون اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ تجربہ بند کر دیں کیونکہ ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ چونکہ CEO اس سے اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھی اس لیے ان کی ہدایت کی کہ تجربہ جاری رکھا جائے۔ دریں اثنا ان کی کلائی پر الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر CEO خوش ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں نے تمام راؤنڈ پار کر لیے ہیں۔ اب اسے اپنے مشن کے لیے بہترین جین مل گیا ہے، اس لیے وہ انہیں واپس بلاتی ہے جسے اس نے بھیجا ہے۔ بعد میں CEO ان کے پاس آتا ہے۔ وہ انہیں جینیاتی تحقیق مکمل کرنے پر مبارکباد دیتی ہے لیکن یہ دراصل CEO کی 3D تصویر تھی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اگر میں پرفیکٹ DNA کا پتہ لگاتی ہوں تو میں ہزاروں جانیں بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ چینگ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے تجربے کے نتیجے میں بہت سے معصوم لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ اینا نے غصے میں آ کر اس پر حملہ کیا۔ اسی دوران اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ CEO کے مطابق چینگ اینا کو ختم کرنے ہی والا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ اپنی بیٹی سے مل سکیں گے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے تو میں تمہاری بیٹی کو بچا لوں گی۔ اس کے بعد وہ چینگ کو اپنا 1 منٹ دیتی ہے۔ چینگ اینا کہتی ہے مجھے قتل کر دو اور اپنی بیٹی بچا لو۔ چینگ کو بعد میں احساس ہوا کہ وہ جس حقیقت میں ہے وہ حقیقی نہیں ہے۔ وہ اینا لے کر چھلانگ لگاتا ہے۔ بعد میں وہ دوبارہ حقیقی دنیا میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ چینگ اور اینا کو بعد میں وہاں سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی دوران CEO کا عملہ پہنچ گیا ہے۔ وہاں سے وہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس بھی پہنچ گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے CEO ملازمین میں گھرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ٹھیک کر دے گی۔ چینگ اچانک اپنا ذہن بدلتا ہے اور CEO کی پیروی کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ چینگ اچانک ان کی بندوقیں چھین لیتا ہے اور کمپنی کے CEO بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران پولیس پہنچ گئی اور چینگ اور اینا کو حراست میں لے لیا گیا۔ کمپنی کے CEO کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہمیں بتایا گیا ہے وہ غیر قانونی تجربات کر رہی تھی اور اب حکومت نے اس کمپنی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ 6 ماہ بعد ہم سائبر سٹی کا دورہ کرتے ہیں جہاں چینگ کی بیٹی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکی ہے، نہ اب اس سے ملنے آئی ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا۔ وہ اپنے والد سے نہیں ملتی۔ اینا نے اسے مشورہ دیا کہ وہ پریشان نہ ہو کیونکہ اس کے والد بلا شبہ اس سے ملنے آئیں گے۔ دریں اثنا چینگ ایک وہیل چیئر تک محدود ہے۔ اس نے پروٹون تھراپی سے اپنا علاج کیا اور اپنی بیٹی کو ٹھیک کیا۔ چینگ کی حالت وقت کے ساتھ ساتھ بگڑ جاتی ہے۔ چینگ کی بیٹی اور اینا دوسری طرف ہیں۔ ان دونوں کا وقت اچھا گزر رہا تھا اور فلم یہاں بند ہو گئی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔